ونحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، میرا آج کا عنوان کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس واقعے کو قرآن میں بہت سے مقامات پر پڑھ چکے ہیں اور ہمارا یہی سے آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان اور طالب علم ہونے کے ناطے میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا۔ اس میں سے کچھ آج آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر وقت ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمیں دو راستے دیے گئے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، اور انہی میں سے ہم کو ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہمیں آدم بننا ہے یا پھر ابلیس۔ میں نے ایسا آخر کیوں کہا؟ دراصل یہی دو راستے آدم اور ابلیس کو بھی دیے گئے، تو انہوں نے جو راستے چنے اسی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت ہر دن یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک لمحے ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں آدم بننا ہے یا پھر ابلیس۔ اس سے آخر میری مراد کیا ہے؟ آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ میں آخر کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو آئیں ذرا اس پہ غور کریں۔ جب ابلیس کو آزمایا گیا تو اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے خود کو افضل برتر سمجھا اور اسی وجہ سے تکبر کیا اور خدا کی ساری عنایات کو فراموش کر بیٹھا اور شکر گزاری کرنے کے بجائے خدا ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ صرف جن ہے، فرشتہ بھی نہیں، جبکہ خدا نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اس کا جو اسے خدا ہی نے عنایت کیا تھا، اور پھر رب کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق بنایا اور اس کو حقیر جانا، اور اس نے خود کو بڑا تصور کیا، اور اس نے صرف اپنی نفس کی پرستش کی اور گمراہ ہو گیا، اور پھر لعنت زدہ ٹھہرایا گیا۔ وہ اپنے گمنڈ میں ہی چور ہو گیا۔ جب وہ یہ سب کر بیٹھا تو اس پر نادم ہونے کے بجائے اس پر اڑ گیا، خدا کی رحمت کو بھول گیا اور مایوس ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے اپنی بربادی کا راستہ چن لیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو نئی تخلیق ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے نئی تخلیق کی، حضرت آدم کو بنایا اور سب کے سامنے پیش کیا اور سجدے کا سب فرشتوں کو سب کو حکم دیا۔ جب آدم کو آزمایا گیا تو اس سے بھی غلطی ہوئی اور حکم ماننے کے معاملے میں غفلت ہوئی، مگر آدم نے اپنی غلطی مان لی اور عاجزی دکھائی اور خدا سے سیکھ کر معافی مانگ لی۔ یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا اور آدم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آدم خدا سے مایوس نہیں ہوا، اس نے پناہ اللہ ہی کی رحمت میں ڈھونڈی۔ خدا کو عاجزی پسند ہے، توبہ پسند ہے، مگر اکڑ، تکبر، حسد یہ سب پسند نہیں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آدم بننا ہے یا ابلیس۔ یہ سب باتیں میں نے اسی تناظر میں کی ہیں۔ اس عنوان کو چھیڑنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ میں بھی سوچوں اور ہم سب سوچیں اور اس سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں بار بار کیوں ذکر فرمایا۔ اس کی ایک جو میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا بننا ہے، ابلیس یا پھر آدم۔ یعنی غلطی کر کے اکڑ جانا اور اپنے گھمنڈ میں ہی رہنا اور اپنے آپ، چاہے آپ غلط ہی ہوں، ظاہر سی بات ہے، اس میں اکڑے رہنا اور بولنا نہیں میں ہی صحیح، یا پھر آدم بننا، غلطی ہو گئی لیکن غلطی کو مانا اور عاجزی دکھائی اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہی سب کچھ اللہ ہم سے بھی توقع کرتا ہے، مطلوب کرتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسی کریں، اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے مخلوق کے ساتھ بھی۔ تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آدم بننا ہے یا ہم نے تباہی کا راستہ چننا ہے۔ فیصلہ آپ کا۔ اگر میرا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگا، یہ ویڈیو، تو کائنڈلی سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔